میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان اور بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ آج کی اس آیت مبارکہ میں اولاد یعقوب یعنی بنی اسرائیل کی قوم اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان ہونے والے مکالمہ کو بیان کیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل کی قوم کا من و سلوہ کھا کھا کر جی بھر گیا تھا، تو پھر ان کو مصر کے زمانے کی چیزیں یاد آنے لگیں۔ ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ، ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، اس لیے اپنے رب سے دعا کیجیے کہ وہ ہمارے لیے وہ چیزیں پیدا کرے جو زمین اگاتی ہے، یعنی ساگ، کھیرے، گندم، مسور اور پیاز۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا تم ایک بہتر چیز کی بجائے ادنا درجے کی چیز لینا چاہتے ہو؟ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے خود ہی جواب دیا کہ اچھا، تو کسی شہر میں چلے جاؤ، جو مانگ رہے ہو وہاں ملے گا۔ آخر کار نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ تعالیٰ کے غضب میں گر گئے۔ یہ ذلت، محتاجی اور اللہ کا غضب اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیات کو جھٹلانے لگے، اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کرنے لگے، اللہ کی نافرمانی کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ حدود سے تجاوز کرنے لگے۔ اور لفظی ترجمہ: وَإِذْ، اور جب، تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن، ہرگز نہیں، نصبرا، ہم صبر کریں گے، علی طعام واحد، ایک کھانے پر، فادعو، لہٰذا تو دعا کر، لنا، ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، یخرج، کہ وہ نکالے، لنا، ہمارے لیے، مما، وہ جو، تنبتو، اگاتی ہے، ارض، زمین، من بقلھا، ساگ، و قثائھا، اور کھیرے، و فومھا، اور گندم، و عدسیھا، اور مسور، و بصلیھا، اور پیاز۔ قال، کہا، موسیٰ نے کہا، اتستبدلون، کیا تم بدلے میں لینا چاہتے ہو، الذی، اس چیز کو، ہوا، جو، ادنا ہے، بالذی، بجائے اس چیز کے، ہوا، جو، خیر، بہتر ہے۔ اہبطوا، تم اترو، مصر میں، کسی شہر میں، فإن، تو بے شک، لکم، تمہارے لیے، ما، وہی ہے جس کا، سألتم، تم نے سوال کیا، وضربت، اور مسلط کر دی گئی، علیہم، ان پر، ذلت، والمسکنہ، اور محتاجی، وباءوا، اور وہ پھرے، بغضب، غضب کے ساتھ، من اللہ کی طرف سے، ذالک، یہ، بأنہم، اس لیے ہوا کہ بے شک وہ، کانوا، تھے، یکفرون، کفر کرتے، بآیات اللہ کی آیتوں کے ساتھ، ویقتلون، اور وہ قتل کرتے تھے، نبیوں کو، بغیر الحق، بغیر حق کے، ذالک، یہ، بما، اس سبب سے کہ، عصوا، انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا، اور تھے وہ، یعتدون، حد سے گزرنے والے۔ اللہ تعالیٰ کی آیات سے کفر کرنے کی مختلف صورتیں ہیں۔ مثال کے طور پر، ایک یہ کہ اللہ کی بھیجی ہوئی تعلیمات میں سے جو بات اپنے خیالات اور خواہشات کے خلاف پائی، اس کو ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ دوسرا یہ کہ ایک بات کو یہ جانتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، پوری ڈھٹائی اور سرکشی کے ساتھ اس کے خلاف ورزی کی اور حکم الہی کی کچھ پرواہ نہ کی۔ تیسرا یہ کہ ارشاد الہی کے مطلب و مفہوم کو اچھی طرح جاننے اور سمجھنے کے باوجود
اپنی خواہش کے مطابق اسے بدل ڈالا۔ بس دوستو، اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صبر و شکر کرنے والا بنائے، اللہ کی آیات یعنی قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے، اللہ اور اس کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ آئیے مل کر اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔